السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 117 ہے۔ آج کا سبق انتہائی اہم اس اعتبار سے ہے کہ آج ہم پھر ایک حوار دو طلباء کے درمیان میں آپس میں بات چیت اور مکالمہ ہوتا ہے اس کو ذکر کریں گے۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے آسان طریقہ کار کسی بھی زبان کو سیکھنے کا وہ کنورزیشن کا ہوتا ہے، وہ آپس میں بات چیت کا ہوتا ہے، وہ آپس میں مکالمے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے انسان بہت ساری وہ چیزیں سیکھتا ہے جو عام طور پر اس نے کرنی ہوتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم حوار ذکر کریں گے جو دو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور طلباء کے درمیان میں بات چیت ہوئی ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے تدریب الثامن عشر، اس کی سبق کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 18 نمبر تمرین ہے۔ حوار، حوار کا مطلب ہوتا ہے آپس میں بات چیت، مکالمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ سعید، محمد یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں، یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ هل تسلمت کتبک یا محمد، هل تسلمت کتبک یا محمد، کیا آپ نے وصول کر لی ہیں کتبک اپنی کتابیں، یا محمد اے محمد۔ اچھا، آپ یہاں پر تبدیل بھی کر سکتے ہیں، هل تسلمت اقلامک یا محمد، هل تسلمت ربیاتک، او هل تسلمت فلوسک یا محمد، کیا آپ اپنے پیسے وصول کر لیے ہیں؟ تو محمد کہتا ہے نعم تسلمتها، میں نے وہ کتابیں وصول کر لی ہیں، میں نے کتابیں وصول کر لی ہیں۔ سعید کہتا ہے متى، کب آپ نے وصول کی ہیں؟ تو محمد کہتا ہے الیوم فی الصباح، آج صبح کے وقت میں نے وہ وصول کی ہیں۔ الیوم فی الصباح، آج صبح کے وقت میں نے وہ وصول کی ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کم کتابا تسلمت، آپ نے کتنی کتابیں وصول کی ہیں؟ تو محمد کہتا ہے تسلمت 10 کتب، میں نے 10 کتابیں وصول کی ہیں۔ یا تسلمت 15 کتابا، کہ میں نے 15 کتابیں وصول کی ہیں۔ اگر 9 تھیں تو آپ کہیں گے تسلمت 9 کتب، 9 کتب، اور اگر 8 تھیں تو 8 کتب۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو بولنا ہے، وہ مذکرۃ واحدہ اور ایک ڈائری، مذکرۃ واحدہ اور ایک ڈائری، اور اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں وقلما واحدا، اور ایک اور قلم بھی۔ تو سعید اس سے پوچھتا ہے وَمِنْ أَيْنَ تَسَلَّمْتَهَا، آپ نے یہ کہاں سے وصول کی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب نئے اسٹوڈنٹ داخلہ لیتے ہیں کسی کالج یا یونیورسٹی میں، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ کتابیں کہاں سے وصول کرنی ہیں اور کہاں سے ریسیو کرنی ہیں، تو وہ پوچھ رہا ہے مِنْ أَيْنَ تَسَلَّمْتَهَا، آپ نے یہ کتابیں کہاں سے وصول کی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مِنْ مُسْتَوْدَعِ الْكُتُبِ، مِنْ مُسْتَوْدَعِ الْكُتُبِ، جہاں پر ذخیرہ کی جاتی ہیں یا اکٹھی کی جاتی ہیں، یا جہاں پر کتب کو رکھا جاتا ہے۔ ہر ادارے کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر کتب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو وہاں پر من مستودع الکتب، وہاں پہ۔ وَهَلْ تَكَلَّمْتَ مَعَ الْمُوَظَّفِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، هَلْ تَكَلَّمْتَ، کیا آپ نے بات چیت کی ہے مع الموظف، ملازم کے ساتھ، باللغة العربیہ، عربی زبان میں، یعنی کیا آپ نے اس سے عربی میں بات چیت کی ہے؟ هل تکلمت مع الموظف، کہ کیا آپ نے موظف کے ساتھ عربی زبان میں بات چیت کی ہے؟ تو محمد کہتا ہے نعم، نعم کا مطلب ہے جی ہاں۔ جہاں ہم لکھتے ہیں جی ہاں یا جہاں ہم لکھتے ہیں یس، تو وہاں ہمیں لکھنا چاہیے نعم، وہاں ہمیں لکھنا چاہیے نعم۔ اس کے بعد ہے ماذا قلت له، اس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے عربی میں بات چیت کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں نے عربی میں اس سے بات چیت کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماذا قلت له، آپ نے اس کو کیا کہا تھا؟ محمد کہتا ہے قلت له، میں نے اس کو کہا تھا من فضلک، برائے مہربانی۔ یہ بڑا اچھا ادب کا طریقہ کار ہے کہ جب بھی آپ بات کرنے لگیں تو ازراہ کرم یا برائے مہربانی، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے آپ یہ بولیں من فضلک، برائے مہربانی، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان اتسلم الکتبہ، کہ میں کتابیں وصول کر لوں، ان اتسلم الکتبہ، کہ میں کتابیں وصول کر لوں۔ سعید کہتا ہے وماذا سلمک غیر الکتب، وماذا سلمک، اور اس نے آپ کو کیا سپرد کیا یا کیا دیا، غیر الکتبی، کتابوں کے علاوہ، یعنی کتابوں کے علاوہ کچھ اور بھی دیا اس نے۔ تو وہ کہتا ہے کہ سلمنی شریطاً، سلمنی شریطاً لمختبر اللغہ، جو لغت کا امتحان لینے والا
مختبر ہے اس کے لیے اس نے ایک کیس ٹائپ یا ریکارڈ شدہ چیز اس نے مجھے دی ہے. وَكُرَّاسَةً لِلتَّدْرِيبَاتِ اور کراسہ یعنی کاپی دی ہے للتدریبات مشقیں حل کرنے کے لیے، یعنی مشقیں حل کرنے کے لیے اس نے مجھے کاپی بھی دی ہے ساتھ. اور جو چیزیں آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو ان کا نام ذکر کر دیں، یہ پورا اسی حساب سے ہو جائے گا. سعید کہتا ہے الی این تذهب الان، الی این تذهب الان کہ ابھی آپ کہاں جا رہے ہو. این تذهب الان، آپ کو کوئی دوست آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو کسی تقریب میں کسی جگہ پر آپ رکے ہیں، وہ کسی اور رخ کو جا رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں الی این تذهب الان، ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں. یا بعض دفعہ ہمارے دوست جن کے ساتھ ہمارا بلا تکلف اور بے تکلفی کا معاملہ ہوتا ہے تو مختلف اوقات میں ہمیں مطلب وہ کبھی کس رخ کو کبھی کس رخ کو، تو ہم بطور مزاح کے اس کو کہتے ہیں کہ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے جناب، تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں الی این تذهب الان یا اخی، اب آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. تو محمد کہتا ہے الی حجرۃ الدراسۃ انشاءاللہ، جو حجرۃ الدراسہ یعنی جو تعلیمی درسگاہ ہے اس میں انشاءاللہ جاؤں گا. تو سعید کہتا ہے وَأَيْنَ مَقْعَدُكَ فِي الْحُجْرَةِ، وَأَيْنَ مَقْعَدُكَ فِي الْحُجْرَةِ، وہاں جو کلاس روم ہے وہاں پر آپ کی جگہ کون سی ہے. یا مقعد سے مراد جو سیٹ ہوتی ہے، جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو وَأَيْنَ مَقْعَدُكَ فِي الْحُجْرَةِ کہ آپ کا حجرہ میں یعنی کلاس میں آپ کی جگہ یا سیٹ کون سی ہے. تو وہ کہتا ہے فی الصف الثالث علی الیمین، تیسری لائن میں علی الیمین، دائیں طرف، تیسری لائن میں دائیں طرف جو ہے وہ میں وہاں پر بیٹھتا ہوں، تیسری لائن میں بائیں طرف میں وہاں پر بیٹھتا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے وَهَلْ عَرَفْتَ مُدَرِّسَ الْقِرَاءَ، هَلْ عَرَفْتَ مُدَرِّسَ الْقِرَاءَ، کیا آپ نے پہچانا ہے جو قراءت کے استاد ہیں، جو ریڈنگ کرواتے ہیں، وہ استاد آپ نے پہچانے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نعم، نعم کا مطلب میں نے پیچھے آپ کو ذکر کر دیا تھا کہ نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں. سعید کہتا ہے وَهَلْ عَرَفَكَ، کیا آپ نے یعنی کیا اس نے آپ کو پہچان لیا. هل عرفك، کیا اس نے آپ کو پہچان لیا. هل عرفته، کیا آپ نے اس کو پہچان لیا. کیا اس نے آپ کو پہچان لیا. هل عرفك، اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کیا آپ نے اس کو پہچان لیا ہے تو کہیں گے هل عرفته، کیا آپ نے اس کو پہچان لیا ہے. تو وہ کہتا ہے هل عرفك، کیا اس استاد نے آپ کو پہچان لیا. وہ کہتا ہے نعم قلت له اسمی، میں نے اس کو اپنا نام وغیرہ سارا ذکر کر دیا. سعید کہتا ہے وَهَلْ سَأَلَكَ، کیا اس نے آپ سے سوال کیا ہے. من أين أنت، کیا آپ سے اس نے سوال کیا ہے کہ من أين أنت، کہ آپ کہاں سے ہو. یعنی وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس استاد نے آپ سے یہ معلومات لی ہیں کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہو. تو چھوڑ دیں پچھلے کو، اگر آپ کسی سے بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے من أين أنت، کہ آپ کہاں سے ہیں. وہ کہتا ہے نعم، جی اس نے پوچھا تھا. وقلت، اور میں نے کہا تھا انا من نائجیریا، کہ میں نائجیریا سے ہوں. انا من نائجیریا، کہ میں نائجیریا سے ہوں. وہ کہتا ہے وماذا قال لك ايضا، اور اس کے علاوہ اور اس نے آپ کو کیا کہا. محمد کہتا ہے اس نے کہا اہلا بک ومرحبا، اہلا بک ومرحبا، صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اہلا بک، اہلا باخی الکریم، اہلا بی ابی، اہلا بی امی، میری ماں کو خوش آمدید. اہلا بالطالب، اہلا بصدیقی، اہلا بزمیلی. تو اہلا بک و مرحبا، اور مرحبا کا مطلب یہ خوش آمدید. حل ترید شیئا یا محمد، کتنا عام اور کامن استعمال ہونے والا یہ جملہ ہے. حل ترید شیئا، آپ کو کچھ چاہیے. حل ترید شیئا، کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے اے محمد. تو محمد کہتا ہے لا یا سعید، لا یا سعید، اشکرک، اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سعید کہتا ہے عفوا، عفوا، میں نے آپ کو ذکر کر دیا تھا کہ شکرن کے جواب میں عفوا وہ لوگ بولتے ہیں کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے. انا ساذهب الان الى البيت، میں اپنے گھر جا رہا ہوں ابھی. انا ساذهب، میں ان قریب جا رہا ہوں، الان ابھی، الى البيت اپنے گھر. محمد کہتا ہے فی امان اللہ، فی امان اللہ. دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے. چہ جائے کہ آپ بائے بائے اور ٹاٹا پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں ہم لوگ،
تو اس کی بجائے یوں کیوں نہیں کہہ دیتے فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، اللہ تمہاری حفاظت کرے. تو یہ الفاظ استعمال کریں جن کے اندر کسی کو اچھے انداز سے الوداع کیا جائے، کسی کو اچھے انداز سے رخصت کیا جائے. یہ ہمارا بطور مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. غیر مسلموں کے طریقہ کار کو ہم نے لے لیا ہے جس کا ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ والا حوار آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ تعالی جو باقی اگلا درس ہے، اگلا سبق ہے، اس کو انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.